پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے ادوات الاستفہام پڑھے. اب اس درس میں ہم ان ادوات کا استعمال کریں گے، یعنی یہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ حل اور آ کا معنی ہے تصدیق امر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حل انت مریض، کیا تم بیمار ہو. نعم انا مریض، یا لا لست مریضا، جی ہاں میں بیمار ہوں یا میں بیمار نہیں ہوں. تو یہاں سلیش جو میں نے کہا تھا تمہیں، یہ بیچ میں جو مریض اور لا کے درمیان جو لکیر ہے یہ یا کے معنی میں آتا ہے. احاذ الکتاب لکا، یہ کتاب تمہارا ہے. نعم لی، ہاں یہ میرا ہے. لا لیس لی، نہیں یہ میرا نہیں ہے. بل ہوا لکا، بلکہ یہ تمہارا ہے. اسندی انت، کیا تم سندھی ہو. لا لست سندیا، نہیں میں سندھی نہیں ہوں. نعم انا سندھی، جی ہاں میں سندھی ہوں. متی تغادر المدرسہ، تم مدرسہ کب چھوڑو گے. غادر کا معنی ہے ترک کرنا، چھوڑنا، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. تو غادر کا معنی ہے ترک کرنا. متی تغادر المدرسہ، تم مدرسہ کب چھوڑو گے. ساغادر بعد غد انشاء اللہ، میں مدرسہ چھوڑوں گا کل نہیں پرسوں. بعد غد، غد کا معنی ہے کل، آنے والا کل، اور بعد غد یعنی آنے والے کل کے بعد یعنی پرسوں. انشاء اللہ. متی وصلت الی کراچی، تم کب پہنچے ہو کراچی. وصلت امس الاول، میں وصلت امس الاول، میں کل گزشتہ کل نہیں اس سے پہلے کل، یعنی پرسوں جس کو کہا جاتا ہے، یعنی گزشتہ کل نہیں اس سے بھی اگلے پہلے کل کو. لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کا ہے. لاخی انس، یہ میرے بھائی انس کی ہے. بکم اشتریت ھذا القلم، یہ قلم تم نے کتنے کا خریدا ہے. اشتریتہ بعشر روبیات، اس کو میں نے 10 روپے کا خریدا ہے. این وضعت مفتاحی، کہاں رکھی ہے میری چابیاں. وضعت کا معنی ہے رکھنا، مفتاح چابی کو کہا جاتے ہیں. وضعتہ فی جیبی، میں نے اپنے جیب میں رکھی ہے. اتعرف اسم ھذا الطالب، تم اس طالب علم کا نام جانتے ہو. نعم اسمہ یوسف، جی ہاں میں اس کا نام جانتا ہوں، اس کا نام یوسف ہے. کیف ترجع الی بیتک، تم کیسے لوٹو گے اپنے گھر. کیف ارجع مشیا علی الاقدام، میں پیدل اپنے قدموں پر چلوں گا. یا ارجع بالحافلۃ الشعبیۃ، میں سروس بس میں چلوں گا. من یصاحبک فی المجیء، تمہارے ساتھ آنے میں کون آتا ہے، تمہاری صحبت کون اختیار کرتا ہے، یعنی تمہارا آنے میں تمہارا ساتھی کون ہے. عادۃ یصاحبنی صدیقی، اکثر میرے ساتھ میرا دوست آتا ہے. حل لک ان تخدمنی، کیا تمہارے لیے یہ مناسب ہے، تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم میری خدمت کرو. حل لک، حل ینبغی لک، حل یناسبک ان تخدمنی، کہ تم میری خدمت کرو. بکل رحابت صدر، جی بالکل دل کی کشادگی کے ساتھ میں تمہارا خدمت کر سکتا ہوں. تو یہ بہترین تعبیر ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. بکل رحابت صدر، جی ہاں میں دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی کشادگی کے ساتھ آپ کا خدمت کر سکتا ہوں. یا جو بھی جواب کے یہ تعبیر استعمال کرنے بہت بہترین ہے. اَلَكَ أَن تُصَاحِبَنِي إِلَى السُّوقِ، تمہارے لیے مناسب ہے یا تم گنجائش رکھتے ہو ان تصاحبنی، کہ تم میرے مصاحبت کرو، میرے ساتھ چلو. الی السوق، بازار تک. اعتذر، میں اعتذار کرتا ہوں، عذر کرتا ہوں. لأننی متعب الآن، کیونکہ میں تکا ہوا ہوں ابھی. حل یمکنک ان تصارحنی، کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم میرے ساتھ باتیں کرو. صارحہ کا معنی صراحت کے ساتھ بات کرنا، کھل کر بات کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. حل اللہ کا ان تصارحنی، کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم میرے ساتھ گفتگو کرو.
نعم سأکلمک بکل صراحت، جی ہاں میں تمہارے ساتھ تکلم کروں گا، بات کروں گا ہر وضاحت کے ساتھ۔ ایسعنی ان اجاورک، کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں، پڑوسی بن جاؤں، یعنی تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ ایسعنی، آیا تم یہ وسعت رکھتے ہو، تم یہ گنجائش رکھتے ہو، ان اجاورک کہ میں تمہارے قریب بیٹھ جاؤں، علی الرحب والسعت، جی ہاں دل کی کشادگی کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ تم میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ هل يمكنني ان ارافقك الى المقصف، کیا میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں تمہاری مرافقت اختیار کروں، تمہاری مصاحبت اختیار کروں؟ رفیق جو ہے راہ گزر کو کہتے ہیں، جو راستے میں تمہارے ساتھ چلے اس کو رفیق کہتے ہیں۔ هل يمكنني ان ارافقك الى المقصف، اور مقصد جو ہے یہ کینٹین کو کہا جاتا ہے، تو کیا یہ میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں کینٹین تک؟ لم لا یا اخی، کیوں نہیں اے بھائی؟ الک ان تسمعنی الدرس، کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم مجھے سنا دو؟ درس کو اسمع یسمع اسمع سے ہے، یعنی دوسرے کو سنانا، تم مجھے سنا سکتے ہو درس؟ لا لأننی لم اتقنہ، نہیں میں نہیں سنا سکتا کیونکہ میں نے مضبوط یاد نہیں کیا۔ کیف تجدک الآن، اپنے آپ کو ابھی کیسے محسوس کر رہے ہو؟ تو یہ سیاق سباق سے متعلق رکھتا ہے، یعنی جس موضوع میں تم ہو اس کے بارے میں تم سوال کر سکتے ہو۔ کیف تجدک الآن، جیسے کوئی بندہ بیمار ہو وہ تمہارے ساتھ مل جائے، تم اسے کہے کیف تجدک الآن، تم اپنے آپ کو کیسے محسوس کر رہے ہو، کیسے پا رہے ہو اپنے آپ کو؟ تو تمہیں کہے کہ میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہوں۔ لیکن آج کل جو ہے ہماری بھی فکر ہے تو ہم عربی میں کہیں کیف تجدک الآن، تم اپنے آپ کو کیسے محسوس کر رہے ہو، کہ عربی کتنی سیکھی ہے اور اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیف تری نفسک الآن فی بیئۃ المدرسہ، اپنے آپ کو مدرسے کے ماحول میں کس طرح دیکھ رہے ہو۔ اجدنی قد تحسنت کثیرا والحمد للہ، میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، پا رہا ہوں کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، بہتر ہو گیا ہوں بہت، الحمد للہ۔ من دق الباب، دروازہ کس نے کٹکھٹایا؟ من فی الباب، یا من فی الباب، دروازے میں کون ہے؟ اظنہ اخی الصغیر، میرا گمان ہے کہ میرا چھوٹا بھائی دروازے پر ہے۔ الی ای مطعم ستذهب، تم کون سے ہوٹل جاؤ گے؟ مطعم کا معنی ہے ہوٹل۔ سأذهب إلى المطاعم الخارجیہ، میں باہر کسی ہوٹل میں جاؤں گا، مطاعم جمع ہے مطعم کی، الخارجیہ باہر۔ ماذا یجری ہناک، وہاں کیا چل رہا ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے وہاں پر، جو شور آ رہا ہے وہاں سے، وہاں کیا چل رہا ہے؟ حدثت مشاجرۃ بین الطلاب، پیش آیا جھگڑا طلباء کے درمیان۔ تو حدثت کا معنی ہے پیش آنا، مشاجرہ یہ جھگڑے کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے شجرتن بھی ہے، کیونکہ شجرتن درخت کو کہتے ہیں، اور درخت کے ٹہنے بھی اور شاخیں ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، گنے ہوتے ہیں، تو مشاجرہ اس سے ہے کیونکہ وہاں پر بھی ہاتھا پائی ہوتی ہے، آدمی ایک دوسرے سے چمٹتا ہے، تو اس لیے مشاجرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ بین الطلاب، طلباء کے درمیان۔ لماذا الغرفۃ مظلمۃ، کمرہ کیوں اتنا اندھیرا ہے، کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ لأن غرفہ کمرے کو کہا جاتا ہے، مظلمۃ اندھیرے کو کہا جاتا ہے۔ لأن المصباح قد احترق، کیونکہ لائٹ جل گئی ہے، مصباح لائٹ کو کہا جاتا ہے، قد بلب کو کہا جاتا ہے۔ قد احترق، احترق کا معنی ہے جل جانا۔ الی این انت ذاہب، تم کہاں جا رہے ہو؟ انا ذاہب الی المقصف، میں مقصف جا رہا ہوں، کینٹین جا رہا ہوں، مقصف کینٹین کو کہتے ہیں۔ من این کنت قادما، تم کہاں سے آ رہے تھے؟ کنت قادما من ساحۃ الملعب، میں آ رہا تھا کھیل کے میدان سے، ساحہ میدان کو کہتے ہیں، اور ملعب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کھیل کیا جاتا ہے۔ کم ساعتا تستغرق فی سفرک، تم کتنی مدت گزارتے ہو اپنے سفر میں، یعنی یہیں آنے تک تم کتنا وقت غرق کرتے ہو، کتنا وقت گزارتے ہو؟
سا ٹائم کو کہا جاتا ہے، تستغرق کا معنی غرق کرنا، گزارنا. فی سفر کا سفر میں، استغرق 3 ساعات، میں 3 گھنٹے گزارتا ہوں، حتی اصل الی هذه المدینہ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں اس شہر میں. یعنی اس شہر میں پہنچنے میں مجھے 3 گھنٹے لگتے ہیں. کم مرت نبہتک فما تنبہت، کتنے مرتبہ میں نے تمہیں تنبیہ کی مگر تم متنبہ نہیں ہوئے. سامحنی کنت فی غفلت، مجھے معاف کیجئے، یعنی مجھ پر چشم پوشی کیجئے مجھ پر کہ میں غفلت میں تھا. تو یہاں پر کم مرتن، اس کا معنی ہے کم جو ہے یہ استفہام کے لیے آتا ہے.